السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں۔ تو پلیز میرے دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ مجھے ویڈیو پہ نیو ہیں وہ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں۔ اپنی بیٹی کو صبح ناشتہ دے رہی تھی، جو کہ صبح تو نہیں تھی، تقریباً 12 بج گئے تھے اور اس کو کوچنگ جانا تھا، تو اس کی ٹائمنگ ہی یہی ہے۔ تو وہ اتنے بجے اٹھتی ہے کیونکہ رات میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، تو میں اس کو صبح اٹھانا ٹھیک نہیں سمجھتی تاکہ اس کی ذہن فریش رہے، اور وہ پھر کوچنگ سے جو آ کے پڑھائی کر کے آ کے پھر وہ جاگتی رہتی ہے اور پوری رات پھر وہ جاگ رہی ہوتی ہے تقریباً 2:30-3 بجے تک، پھر وہ سوتی ہے۔ تو میں اس کو ناشتہ دینے کے لیے پہلے میں نے چولہا کھولا، جو کہ معمول کے مطابق وہ گیس ہی نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے سلنڈر یوز کرا۔ اب تو اتنی عادت ہو گئی ہے نا سلنڈر کو یوز کرنے کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کہ مطلب لگتا ہی نہیں ہے گیس آتی بھی تھی کبھی یا نہیں آتی تھی۔ مجھے تو ایسا ہی فیل ہونے لگا ہے کیونکہ مجھے عادت ہو گئی ہے سلنڈر پہ۔ پہلے مجھ سے سلنڈر پہ روٹی نہیں بنتی تھی، بہت عجیب طرح سے بنتی، لیکن اب اتنی عادت ہو گئی ہے، بندہ کب تک باہر سے لا کے روٹی کھاتا رہے گا، اور وہ روٹی ٹھیک بھی نہیں ہوتی، جو گھر کا آٹے سے بنی ہوئی روٹی اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو خیر میں اس کو روغنی روٹی بنا کے دے رہی تھی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے گھر میں روغنی روٹی بنتی ہے اور بچے اور میرے ہسبینڈ بھی کھاتے تھے اور میں بھی، یعنی مطلب ہمارے یہاں بہت اچھا ہے، یعنی یہ بہت اچھی روغنی روٹی بنتی ہے جو چائے کے ساتھ نا بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور میری نا آپ لوگوں سے یار ایک گزارش ہے، پلیز آپ لوگ کچھ کمنٹس تو کرا کرو کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے، یا اس میں کوئی کمی ہے، یا کہاں پہ مجھے آپ کی کمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، کہ میں یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ اگر لائک کر رہا ہوں یا پھر نہیں پسند آ رہی ہے، جو بھی ہے آپ مجھے کمنٹس سے آگاہ کرو اپنے پلیز۔ آپ لوگ کی کمنٹس پڑھ کے نا مجھے یقین کریں بہت بہت خوشی ہوگی، میرے کو نا اچھا لگے گا، ایک اور بندے کے اندر نا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اور آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ اصل میں نا مجھے ولاگنگ کا شوق تو نا شروع سے تھا، مجھے نا ولاگنگ کرنا بہت اچھا لگتا تھا، اور بالخصوص جب کرونا وائرس آیا تھا اور اس دوران جب ہم لوگ سب گھروں میں فارغ یعنی مطلب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے میں تو گھر میں ہی رہتی ہوں، لیکن جیسے اس ٹائم پر بہت فری وقت تھا، تو مجھے اس ٹائم میں نے ولاگرز کو دیکھا، اور جو اب میں ان ولاگرز کو یقین کریں ابھی تک دیکھتی ہوں اور وہ میرے فیوریٹ ہیں، میں ان کو دیکھتی ہوں اور ان کو دیکھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے ولاگنگ کرنا نا، ایک تو اور اب تو مجھے خیر اس کی نیڈ بھی ہے، جو بات ہے، کیونکہ میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے میں اپنے نہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں۔ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بھائی لوگ ہیں ایک حد تک سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں میں خود اتنا زیادہ اپنے بچوں کے لیے کروں کہ ان کو ہر اچھی چیز، ہر اچھا جو وہ مانگتے ہیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، میں ان کو پرووائڈ کر سکوں۔ تو دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی جب مدد کرتے ہیں نا تو اس سے ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ آسانی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آسانی تو اللہ کے اختیار میں، میں اتنا جانتی ہوں کہ اللہ پاک جب کسی کے لیے اپنے فضل کے دروازے کھولتا ہے نا تو بس راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ اور پتہ نہیں کیوں آج نا مجھے اپنے ہسبینڈ کی نا بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، یعنی بس کبھی ہوتا ہے نا انسان کو اپنا گزارا ہوا زندگی کا ہر وقت یاد آ رہا ہوتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو اپنے بچوں میں بہت بیزی رکھتی ہوں، میں ان کے کام کرتی رہتی ہوں تاکہ مجھے کچھ ایسا وہ نہ ہو، ورنہ کہیں اگر میں نہیں سنبھل پائی تو ان کو کون سنبھالے گا۔ تو ویسے تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور وہ بہت پروردگار رحم کرنے والا ہے، جس نے مجھے صبر دیا اور جس نے مجھے حوصلہ دیا ہے زندگی میں اپنے بچوں کے لیے، تاکہ میں ان کو دیکھوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حوصلے کو برقرار رکھیں۔ لیکن آج جو ہے وہ بس میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی، اور تو میرے کو یعنی مطلب آج اپنے ہسبینڈ کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ یہ میرے ہسبینڈ کی بائک ہے، جو کہ میں تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتے بعد نا میں اس کو صاف کرتی ہوں، اور اس بائک کو ہم کبھی بیچیں گے نہیں، کبھی بھی سیل آؤٹ نہیں کروں گی، اور میں اپنے بیٹے کو بھی اس کو چلانے نہیں دیتی بائک کو نا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو کہیں اللہ نہ کرے میرے بیٹا کہیں کچھ اس کو چوٹ نہ لگ جائے،
حالانکہ وہ اتنے بڑے بڑے اس کی ایج والے بچے کافی بائک میں نے چلاتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے مجھے بولا بھی ماما بابا کی بائک یوز کر لوں، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اس کو یہ بائک چلانے نہیں دے سکتی۔ آپ یقین کریں یعنی مطلب اس کے ساتھ بائک کے ساتھ نا میری بہت ساری جو میموریز ہیں نا وہ بہت بہت ساری میموریز ہیں، یعنی میں بتا نہیں سکتی کون کون سا وقت، کون سا لمحہ۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت بھی یہ بائک تھی، یعنی یہ اتنی کوئی پرانی بائک تھی میرے ہسبینڈ کی، اور وہ اس کو اتنا مینٹین کر کے رکھتے تھے، لیکن اب وہ چلے گئے، لیکن مجھے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی۔ اس کو دیکھ کے مجھے یعنی مطلب ان کی یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہیں کہیں کمروں میں بیٹھے ہیں، یہیں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس لیے میں اس کو نا یہیں صحن میں نا اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑا رکھتی ہوں۔ بس ایک بندہ بیمار ہوتا ہے نا کافی ٹائم سے، تو بندے کو صبر آ جاتا ہے کہ یار ہم اپنے شوہر کی خدمت کر رہے تھے، وہ بیمار تھے، اذیت میں تھے، تو اس لیے ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ بالکل ہی صحیح ہو اور وہ اچانک سے بس صرف بخار کے آنے سے اور وہ اس کے 2 دن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک چونکا دینے والا یعنی ایک ذہن بالکل گم ہو جانے والا سین ہوتا ہے میرے خیال سے، کہ جو میرے ساتھ تو کچھ اسی طرح ہوا تھا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے، بچوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے حوصلہ دیا زندگی کو آگے بڑھانے کا، آگے چلنے کا اپنے بچوں کے لیے۔ حالانکہ میں میری گریجویشن کمپلیٹ ہے الحمدللہ، میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے، پلس میں نے مونٹیسوری ڈائریکٹر ہوں، میں چاہوں میں کسی اسکول میں جاب کر لوں، لیکن میں خود سے نہیں جاتی کیونکہ میرے بچوں کی ٹائمنگ سب الگ الگ ہے۔ میری بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے صبح میں، پھر میری دوسری بیٹی کالج جاتی ہے الحمدللہ، پھر میرا بیٹا اسکول جاتا ہے، اور پھر ان کے آنے کی ٹائمنگ الگ ہے۔ میری بیٹی کبھی یونیورسٹی سے کسی ٹائم پر آتی ہے، کبھی کسی ٹائم، تو بس یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائیں، اور اللہ پاک سے میری یہی گزارش ہے کہ اللہ پاک بس کسی کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہم پر بھی اپنا کرم فرمائیں۔ یہ آج جو نا میں بنا رہی تھی کونڈے، اصل میں نا یہ میری امی نے ایک کوانٹٹی لکھوائی ہوئی ہے، اور میرے بیٹے کو نا یہ کونڈے بہت زیادہ پسند ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اس کو اتنا شوق ہے نا، یہ اتنے اچھے یعنی شوق سے کھاتا ہے وہ ماشاءاللہ سے نا۔ تو یہ میں بنا رہی تھی ½ کلو میدے کے کونڈے نا، تو اس میں ½ کلو میدا تھا، ½ پاؤ سوجی تھی، ½ پاؤ چینی تھی، اور تھوڑا سا کیوڑا ڈالنا تھا، اور ½ پاؤ گھی تھا، یہ ساری کوانٹٹی تھی۔ یہ 1 پاؤ والا گھی کا پیکٹ ہے، لیکن اس میں سے میں نے ہاف لیا ہے، اور یہ میں الائچی وغیرہ چینی کے ساتھ ملا کے نا، الائچی جو ہوتی ہے گرین سبز الائچی جو ہوتی ہے، تو وہ میں پیس رہی تھی۔ تو بس یہ میں اس طرح کر کے نا، میں نے بولا کہ وہ ٹیوشن چلا گیا، میں اس کے ٹیوشن چھوڑنے گئی تھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں اس کو لے کے جا رہی تھی، تو اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، میں نے اس کو ٹیوشن چھوڑا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے واپسی میں یہ سب سامان لے کر آ گئی، تاکہ اس کو نا سرپرائز کروں گی نا تو اچھا لگے گا، اس کو خوش ہو جائے گا، ٹیوشن سے پڑھ کر آئے گا۔ اور ہاں ہلکا سا یہ تھوڑا سا نا 1 اسپون میرے خیال سے 1 ٹیبل اسپون اتنا دہی نا تھوڑا سا ملانا ہے، تاکہ وہ جو میری امی کہتی ہیں کونڈے ہیں نا وہ ٹوٹیں گے نہیں، تو وہ بس میں نے تھوڑا سا وہ ملا لیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو فکر ہو رہی ہوتی ہے نا کہ کہیں یہ کڑھائی میں ڈالنے کے بعد ٹوٹے نہ، یا ایسا نہ ہو۔ میری امی کا ایکوریٹ ایک دم سے بالکل ساری ایک چیز بالکل کوانٹٹی سے لکھی ہوئی ہے میرے پاس، جو کہ ½ کلو کی بھی ہے میدے کی، اور 1 کلو کی بھی ہے۔ تو ہمارا تو اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ سب بہن بھائی یعنی ہمارے گھر میں بنتے ہیں سب بہن بھائیوں کے یہاں، ہماری امی نے سب کو لکھوایا ہوا ہے جس کا جتنی کوانٹٹی میں بنانا ہے، کسی کا کوئی چیز خراب نہیں ہوتی۔ اور یہ دودھ ہوتا ہے، دودھ تھوڑا تھوڑا لے کے اس دودھ کی مدد سے، اور اس کو ہم گوندھ دیتے ہیں، پانی نہیں ملاتے اس میں، ہم دودھ سے اس کو گوندھ لیتے ہیں، یعنی مطلب تو یہ اتنا اچھا، کوئی نہ سافٹ ہوگا، نہ اس میں کوئی محنت ہوگی، لوگوں کے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سخت ہو جاتے ہیں، کچھ چینی کم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ میری امی کا ناپ اتنا اچھا ہے اس کے اندر، میری امی کو بالکل ایک چیز، میری امی 5 کلو تک کے، ہمارے گھر میں 5 کلو کے مطلب بنتے تھے میری امی کے گھر پر، تو ہمارے کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری امی کے گھر میں کبھی کوئی ایسے ٹوٹے ہوں یا خراب ہوں۔ یہ بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ کتنے، یعنی مطلب اچھی طرح سے یہ میں نے گوندھ لیا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے،
اصل میں نا یہ میری امی کا لکھوائی ہوئی ساری چیزیں ہیں جو کہ میں اسی کو فالو کر رہی تھی۔ بس یار اکیلی ہوتی ہوں تو بچوں کے ساتھ نا یہ سب کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یعنی میرا بھی ذہن تھوڑا سا بیزی رہتا ہے اور میرے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تو سفیان آ کے میرا بیٹا اتنا ناراض ہوگا کہ کیونکہ اس کو کٹنگ کرنی ہوتی ہے گلاس سے، جیسے میں اگر بیلوں گی تو اس کو کٹنگ کرنی ہوگی۔ ابھی تو وہ آ کے مجھے بہت ناراض ہوگا کہ ماما آپ نے میرے بغیر بنا لیا، اور یقین کریں میں اتنی کوئی اس میں بنا رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں اس لیے بنا رہی تھی، ایک تو اس کو پسند بھی ہیں اور دل نہیں چاہ رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس نہیں آ رہی، تو مجھے بہت جو نا غصہ بھی آتا ہے کہ سلنڈر جو ہے وہ مجھے یوز کرنا پڑتا ہے، ایک تو بندہ گیس کا بل پے کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سلنڈر میں بھی گیس بھروائے۔ میں نا اپنی بیٹی کو ہی بول رہی تھی، میں نے بولا کہ یار شاید میری ویڈیو کسی کو شاید اچھی نہیں لگتی، کوئی کمنٹس نہیں کرتا، کوئی جو ہے نا ویڈیو کو لائک نہیں کرتا، تو اس نے بولا ماما کوئی بات نہیں، آپ دل چھوٹا نہیں کریں، جب آپ مطلب بناتی رہیں گی تو لوگوں کو یقیناً اچھا لگے گا، اور آپ فکر نہیں کریں، آپ لوگوں کو بولیے گا، آپ ویورز کو اپنی بولیے گا کہ کمنٹس تو کرا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کہاں آپ کی ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے یا کچھ ہے یا اچھی ہے ویڈیو۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کمنٹس کرا کریں، اور میری ویڈیو کو جو چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔ بس مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ ولاگنگ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں ولاگنگ کا شوق ہوتا ہے، ادروائز تو جو جس سے شوق نہیں ہوگا نا وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ میں جس طرح ورکنگ کرتے میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سیٹ کر دیتی ہیں، کبھی سفیان ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، ورنہ میرے کو خود کرنا پڑتا ہے، اور وہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جیسے میں ویڈیو بھی شوٹ کروں اور پھر اس کے بعد پھر میں ورکنگ بھی کر رہی ہوں ساتھ میں نا۔ حالانکہ دونوں بیٹیاں میری کھڑی ہوئی تھیں، میری ہیلپ کروا رہی تھیں، مجھے سامان لا کے دے رہی تھیں، اور ابھی تو وہ لوگ ہی یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھیں، تو میرے لیے آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ بڑی والی بیٹی جو ہے میری جویریہ وہ یونیورسٹی سے آ کے تھوڑا سا سو کے پھر وہ اٹھ گئی تھی، اور دوسری بیٹی حوریہ جو ہے وہ کوچنگ سے آ کے نا وہ بھی میری ہیلپ کروا رہی تھی، تو اس لیے میں نے نا ان لوگوں سے باتیں کرتے کرتے ان سے سامان منگا رہی، جو بھی کم ہو رہا جو بھی ہو رہا ویڈیو وہ لوگ ہی بنا رہے، تو میرے لیے آسانی ہو گئی تھی، تو میں نے جلدی جلدی نا یہ سب بس اب مجھے پورا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا کنڈوں کے اندر میرا نہ کنڈا کوئی ٹوٹنا ہے، نہ یہ میٹھی ٹکیوں میں نہ کوئی پرابلم آنی ہے، تو اس لیے میں کانفیڈنس سے کھڑی آتی ہوں، ورنہ تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ بہت ٹوٹتی ہیں یہ چیز، یہ نا بناتے میں بہت خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ کراچی میں اتنی کوئی شدید ٹھنڈ ہے نا، تو بندے کا تو ویسے ہی دل چاہتا ہے کہ وہ چولہے کے پاس ہی کھڑا رہے، اور گرمی میں تو بندہ پھر بھی روٹیاں منگا لیتا ہے بازار سے، میں تو ونٹر میں نا گھر میں ہی روٹی بناتی ہوں، کیونکہ چولہے کے پاس جتنا وقت گزرتا ہے نا اس سے تھوڑا سا بندے کو ہیٹ ہی ملتی رہتی ہے، اور جب سلنڈر چل ہی رہا ہے تو ہم کھڑے کیوں نہ ہو جائیں اس کے پاس۔ بس مجھے تو ویڈیو کا میں نے بتایا نا، ولاگنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ سے یعنی مطلب میں بات کر کے، اور میں چاہتی ہوں میں یعنی لوگوں کو بتاؤں کہ میں زندگی کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ سروائیو کرتی ہوں، تو آپ لوگوں کے کمنٹس جب مجھے ملیں گے اور اس میں اگر میرے لیے حوصلہ ہوگا تو میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاؤں گی۔ جب میرے ہسبینڈ تھے نا تو جب میں یہ سب تب بھی کرتی تھی، جب میرے ہسبینڈ تھے تو وہ میرے ساتھ یقین کریں مجھے اپنے بچوں میں سے تینوں میں سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ماشاءاللہ سے وہ اتنا کوئی پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے انسان تھے، میں آپ لوگوں کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے میرے لیے، بچوں کے لیے، اور ہر ایک دوسرے بندے کے لیے، کیونکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو لوگوں کو وہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یعنی مطلب کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ آفس میں بھی ایک پورے میں وہ ہو گیا تھا کہ ابھی تو یعنی مطلب ایک بندہ تھرسڈے کو اس پہ آیا جاب پر، اور منڈے والے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے تو ان کا ویسے ہی آف ہوتا تھا، تو یعنی مطلب کسی کو بلیو نہیں ہو رہا تھا، اور نیبرز بھی حیران تھے، تو ان کو کیا بلیو نہیں ہوگا، ہمیں خود یقین نہیں ہو رہا تھا جو میں ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے۔
چلیں یار، میں بس چلتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ بہرحال اللہ سب کے لیے اچھا کرے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔